السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نرم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نرم سیٹھی صاحب. ناظرین, پچھلے 2 دنوں سے تمام میڈیا چینلز پہ, تمام سکرینز پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک بحران. لمبی چوڑی تقریر کا یہاں پر وقت نہیں ہے کہ کیا ہوا. جو ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ججز کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے, زرداری صاحب نے کیا کیا ہے, ٹھیک کیا ہے, غلط کیا ہے, آئینی طور پر اب انہیں بھگتنا پڑے گا. 18 تاریخ کو سپریم کورٹ کیا کہتی ہے, کیا نتیجہ نکلے گا اس کا. زرداری صاحب کے لیے گھیرا کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے یا نہیں, اس کے جوابات ہم لیں گے سیٹھی صاحب سے. سیٹھی صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیں, میں نے اس لیے ڈیٹیل نہیں بنائی, ہمارے ویورز کو پتہ ہے ہو کیا رہا ہے ایکچولی. یہ ساری جو سچویشن ہے جس میں چلیے آپ نے کچھ دنوں پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, اور پتہ نہیں آپ کی, آئی ہیٹ ٹو ایڈمٹ, لیکن آپ کی پریڈکشنز جو ہیں نا وہ سچ ہو جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیوں ہو جاتی ہیں. میں آپ کچھ دکھانا چاہتا ہوں, ذرا دیکھیے کیا ہے. یہ نا پٹیشن آ گئی ہے. اب وہ اٹارنی جنرل کو چیف جسٹس صاحب بلائیں گے کہ بھائی کیا موقف آپ لوگوں کا, کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ, جو ہم نے کہا ہے وہ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. اگر نہیں مان رہے تو پھر میں بینچ بنا دیتا ہوں. اٹارنی جنرل کا جواب حکومت کا جواب ہوگا. حکومت کا جواب. تو اب یہ اگلی سٹیج ہے کہ اس ہفتے یا اگلے ہفتے وہ اٹارنی جنرل صاحب کو طلب کر لیا جائے گا کہ گورنمنٹ کی پوزیشن بتائیں. اب اس سٹیج پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا تو سوری کر کے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور یا پھر آنکھیں دکھا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں نہیں یہ ہماری پوزیشن ہے, اور اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو کر لیجیے. اگر ایسی پوزیشن ہوئی یا تو وہ سوری کر کے فارغ ہو جائیں گے اور ختم ہو جائے گا. چانسز کس کے, سوری ہوگی یا میں سمجھتا ہوں سوری ہوگا. سیٹھی صاحب یہ سوری ہوگی, آپ نے کہا نا سوری ہوگی. سوری تو کل تک ہو گئی تھی. آپ نے دیکھا نا یہ ہوا کیا. میں نے کہا تھا کہ یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے, چیف جسٹس صاحب ایک بینچ بنا دیں گے اور کہیں گے چلیں پریزیڈنٹ صاحب کا جواب آ گیا. وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کو سپریم کورٹ مت بھیجیے, ان کو لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس بنا دیجیے اور خواجہ صاحب کو اوپر بھیج دیجیے. تو پریزیڈنٹ صاحب نے چیف جسٹس صاحب کی بات نہیں مانی, انہوں نے اپنی رائے چیف جسٹس صاحب کو دے دی. میں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ ہوگا یا تو پریزیڈنٹ صاحب بات مان جائیں گے, اگر نہیں مانیں گے تو وہ واپس کر دیں گے چیف جسٹس صاحب کی بات کو اور کہیں گے ہم نہیں مانتے آپ کی بات, ہماری بات آپ یہ بھی کہا تھا زیادہ چانسز سوری کے. تو میں نے کہا کہ اس وقت اگر انہوں نے بات مان لی تو مسئلہ حل ہو جائے گا, ختم ہوگی بات. نہیں مانی تو چیف جسٹس صاحب ایک بینچ بنا دیں گے. آپ نے دیکھا انہوں نے بینچ, پریزیڈنٹ صاحب نے بات نہیں مانی, اس کے بعد اور ایک نوٹیفیکیشن ہو گئی, 3 ممبر بینچ بن گیا جس کی اب 18 تاریخ کو ہیئرنگ ہے اسی چیز کے اوپر کہ کیا پریزیڈنٹ صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے, اور کیا چیف جسٹس صاحب کی پوزیشن کیا ہے. اور ٹھیک بالکل, تو بالکل ویسے ہی ہوا. اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا, آپ نے کہا کہ کیا پھر وہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو میں نے کہا پھر بھی ایک موقع آئے گا, یا پریزیڈنٹ صاحب سوری کر کے جب دیکھیں گے کہ بینچ بن گیا تو وہاں ہار جائیں گے. مطلب ہے کہ وہ ججمنٹ جو ہے پریزیڈنٹ کے خلاف آئے, کنسیڈ کر دیں گے ہم غلطی ہوئی, اور پھر وہ ختم ہو جائے گی بات. تو سوری کر کے ختم ہو جائے گا. سوری ہوئی کب ہے, نہیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں. اور یا اگر وہ نہیں کریں گے دوسری دفعہ سوری تو پھر کیا ہوگا کہ پریزیڈنٹ صاحب آنکھیں دکھائیں گے. یہی میں نے کہا. تو آنکھیں انہوں نے پرسوں دکھا دی نا. انہوں نے سوری نہیں کیا, دوسری دفعہ سوری جب میں نے کہا تھا کر لیجئے گا اور مسئلہ ختم ہو جائے گا, انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے آنکھیں دکھا دی. آنکھیں دکھا دی تو اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. چیف جسٹس صاحب نے جا کے راتوں اسی وقت 2 گھنٹے کے اندر نوٹیفیکیشن کی چھٹی کرا دی. معطل ہو گیا. ٹھیک. اور پریزیڈنٹ صاحب کی جیسے کہتے ہیں نا بو کٹ گئی, فارغ ہو گئے نا. وہ زبردست ایگزیکٹو اتھارٹی کہاں گئی, ایک ٹھا کر کے فارغ ہو گئی ایگزیکٹو اتھارٹی پریزیڈنٹ کی, پرائم منسٹر کی. اور کیا ہوا, اگلے دن پرائم منسٹر صاحب نے بیان دیا جو کہ سوری کا بیان تھا پھر کہ نہیں کیا ہو گیا, اتنا بھی کوئی بڑا بحران نہیں ہے, کیونکہ ہم سب کہہ رہے تھے بڑا سخت بحران ہو گیا ہے, کلیش آ گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پتہ نہیں یہ کہاں جائے گا. ہفتے کے روز یہی تبصرے ہو رہے تھے, اور اتوار کے روز پرائم منسٹر صاحب نے پھر بیان دیا. ایک کہیں گئے ہوئے تھے تو وہاں جا کے انہوں نے بیان دیا, لیکن یار کوئی بات نہیں, ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. یہی کہا نا. لیکن سیٹھی صاحب آج انہوں نے نہ پہلے تو وہ جو کہا نا کل سو تھا ان کا سوری مطلب ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ ہمارے خلاف فیصلہ ختم دے دیں گے تو ہم چپ کر دیں گے, اب اور کیا لڑائی کرنی. ہم نے کوشش کی, ناکام ہو گئے, جسے کہتے ہیں باؤنسر آیا, ہم نے مارنے کی کوشش کی, کیچ آؤٹ ہو گئے. آج جو چیز ہوئی ہے وہ بھی شاید آپ دکھانا چاہیں کہ آج جو ہوا ہے وہ اب سوری سے آگے کہیں اور جانے کی تھریٹ ہے. وہ اور بات میں وہ دکھانا چاہوں گا اپنے ویورز کو. ناظرین یہ دیکھیے گا ذرا کلپ, پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا ہے آج بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کنٹروورشل بات سننا چاہتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی جسٹس افتخار چودھری
اور دوسرے اگر بحال ہوئے ہیں آن این ایگزیکٹو آرڈر دے نیڈ این انڈورسمنٹ آف دس پارلیمنٹ. تمام ادارے جب تک اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تصادم ہوگا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. لانگ مارچ تو پورے ملک نے کیا اور بہت زیادہ کیا. مشرف کے خلاف لانگ مارچ میں ہر وقت کانسٹیٹیوشنل ایوینیو پہ کرتا تھا, اس سے بہتر ہوتے تھے, مگر وہ نکلے نہیں. لانگ مارچ سے حکومتیں نہیں جایا کرتی. یہ بھی آج آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا, ہماری حکومت چلی جاتی, مگر میں آج آپ کو اعلان کرنا چاہتا ہوں عدلیہ بحال نہ ہوتی. سیٹھی صاحب یہ بات ہے, آج کام خراب ہو گیا. آج کام نہیں خراب ہوا. آج کیا ہوا, سوری کر کے دیکھا کہ وہ تو دوسری سائیڈ جو ہے وہ تو اور بھی گرجنے لگی. میڈیا او جی رہ گئے جی, فارغ ہو گئے. اب آپ نے دیکھا نا وہ یہاں اس ملک میں جب آپ سوری کرتے ہیں نا تو لوگ پھر کہتے ہیں ایک اور لگا دیں. اب انہوں نے دیکھا, ان کو کسی نے کہا کہ ارے بھائی اگر آپ اب بھی تکڑے نہیں رہیں گے تو پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے گا. آج جو انہوں نے بات کی ہے یہ اب انہوں نے روکنے کی بات کی ہے کہ یہاں سے زیادہ گورنمنٹ کی سلائیڈ نہیں اور گرنی چاہیے, اس کو یہیں روک دینا چاہیے. آج انہوں نے تھریٹ دی, آج سوری نہیں ہے, آج انہوں نے تھریٹ دے دی, اور یہ بہت اہم ہے یہ تھریٹ. یہ انہوں نے کیا کہا ہے آج, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ریسٹور کیا, لانگ مارچ کی وجہ سے نہیں ہوا, پہلی بات. دوسری بات, ایک نوٹیفیکیشن کے تحت ہوا ہے, ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہوا ہے, اور پارلیمنٹ نے ابھی تک اس ایگزیکٹو آرڈر کو انڈورس نہیں کیا. وہ ایک خلا ہے ابھی. مطلب کیا, مطلب کہ لانگ مارچز, دھمکیاں, پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن سے نہ ججز ریسٹور ہوتے ہیں. اور اگر دھمکی یہ ہے یہاں کہ میں اگر نوٹیفیکیشن ایشو کر سکتا ہوں تو نوٹیفیکیشن وڈرا بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ ابھی تک پارلیمنٹ نے انگوٹھا اس نوٹیفیکیشن کے اوپر نہیں لگایا. تو اگر میں وڈرا کر لیتا ہوں تو پھر کیا ہوگا آپ کی ریسٹوریشن کا, آپ سڑک فارغ ہو جائیں گے آپ. تو یہ ایک ویل تھریٹ دی انہوں نے, کاؤنٹر تھریٹ دی انہوں نے آج, اور اس کو یہیں چھوڑ دی. اور آپ دیکھ رہے تھے کس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے, بڑے اگریسو ٹون میں. تو انہوں نے یہ بڑی کلیئر کٹ میسج بھیج دی کہ دیکھیے انف از انف. ٹھیک ہے, آپ نے ایک بینچ بنایا ہوا ہے, وہ 18 تاریخ 19 تاریخ 20 تاریخ 22 تاریخ تک ہمیں اس کیس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب اور خواجہ صاحب کے کیس میں ٹھیک ہے ہمارے خلاف فیصلہ آتا ہے اور ہم مان لیں گے بات. یہ جو کل بات کہی تھی, مگر آج جو انہوں نے بات کہی, انہوں نے کہا ذرا خیال رکھو, اس سے آگے آپ مت بڑھنے کی کوشش کرنا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم بالکل ہی ایگزیکٹو اتھارٹی چھوڑ دیں گے؟ ہماری ایگزیکٹو اتھارٹی کے تحت آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم وڈرا بھی کر سکتے ہیں ایگزیکٹو اتھارٹی, بس ہماری ایگزیکٹو اتھارٹی. تو آج جو انہوں نے بات کی ہے اس کی بہت اہمیت ہے, اور اہمیت اس لیے ہے, اگر ٹائم ہے تو میں صرف چھوٹا سا پوائنٹ میک کر دوں کہ اگلا کیس ایک اور تیار ہو گیا ہے. وہ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر 27 یا 28 ججز کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ, جس کیس کے بارے میں آپ کو پتا ہے گورنر پنجاب اور چیف منسٹر پنجاب کی لڑائی جھگڑے بھی چلتے رہے ہیں, جولائی اگست سے چل رہے ہیں کہ جی چیف منسٹر کو کنسلٹ کرنا ہے نہیں کرنا, یہ لسٹ میں صحیح ہے یہ بری ہے. اور گورنر صاحب پھر لے کے بیٹھے رہے, پھر چیف منسٹر نے کنسلٹیشن کی اور کر کے اور ان کو بھیجا, اور اس وقت گورنر صاحب کہتے رہے چیف منسٹر کنسلٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور وہاں بھی قانون کا مسئلہ آ گیا تھا جو آج ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیس اب 27 کا جو کہ انہوں نے بھیجا, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھیجا گورنر صاحب کو ود دی اپروول آف چیف منسٹر پنجاب, انہوں نے آگے بھیج دیا اپنے کامنٹ لکھ کے جس میں بڑے ایڈورس کامنٹس بھی ہیں, کوئی 8 10 15 ججز کے بارے میں. وہ اب اوپر گیا وہاں لا منسٹری کے پاس, وہاں سے پرائم منسٹر سے کنسلٹ کر کے انہوں نے واپس بھیج دیا اور یہ کہا کہ یہ منظور نہیں ہے اس قسم کے ججز, اور اس کا جواب دیں, اس کا جواب دیں, یہ پوری کنسلٹیشن نہیں ٹھیک طریقے سے ہوئی, اس کو کیجیے. تو اب بات یہ ہے کہ بیٹل گراؤنڈ جو ہے, میرا یہ خیال ہے بیٹل گراؤنڈ شفٹ ہو رہی ہے. اب سپریم کورٹ سے بیٹل گراؤنڈ, وہ جو ہارنے والے ہیں, جو حکومت ہار جائے گی جا کے سپریم کورٹ کے اندر, بیٹل گراؤنڈ شفٹ ہوگی لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپوائنٹمنٹس کے اوپر. اور میرا خیال ہے یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو دھمکی دی ہے آج, ویل تھریٹ جو دی ہے, وہ یہی دی ہے کہ ذرا خیال رکھیے اگر اب آپ نے ہمیں وہاں بھی تنگ کیا, کیونکہ وہاں ہم نے بڑے میجر آبجیکشنز لگائے ہیں, تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے. اس حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ تھریٹ پرائم منسٹر صاحب نے دی ہے یہ کتنی ویل پلیسڈ ہے, کیونکہ بہت سی جگہ پر یہ بھی شاید کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا مزاقہ خیز بیان تھا پرائم منسٹر کے پارٹ پہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.